دیکھیے قرآن ایک دعوتی کتاب ہے، اور دعوتی کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا سے جوڑنے والی کتاب۔ یہ دعوت کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے جیسے آج کل آپ جاتے ہیں ولیمہ میں یا وظیفہ میں۔ یہ کتاب ہے کتاب معرفت، یہ قرآن ہی کتاب معرفت ہے، لیکن اس سے الگ کر کے سبجیکٹ کو مولانا محی الدین صاحب جو ہندوستان کے بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں اور تمام دنیا میں ان کو یہ مانا گیا ہے کہ تقریباً جو پچھلی سے کئی صدیاں ہیں اس میں جو خامیاں رہی ہیں لکھنے میں، بتانے میں، ان سب کو انہوں نے اپنی تحریر میں کوشش کی ہے اس کو ذکر کریں اور اس کو نکال دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ایسی باتیں جو نان اسلامک تھیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس میں آئی ہیں، اور دیکھیے جب بھی کسی سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہے گا میں تو خدا سے جڑا ہوا ہوں۔ تو خدا سے جڑا ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے، بہت سے لوگ غلط خدا سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں پوری ورلڈ میں۔ تو وہ جو لوگ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، غلط خدا سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی ایکٹیسی ہوتی ہے۔ تو جو انہیں ایکٹیسی فیل ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں جو ہمیں یہ ایکٹیسی فیل ہو رہی ہے خدا سے جڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن خدا سے اگر آپ کو جڑنا ہے تو آپ کو صحیح معنوں میں اس کتاب کو، کتاب معرفت کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ انگلش میں بھی ہے لا آف گاڈ کے نام سے، اور اردو میں بھی ہے۔ اور جب آپ خدا سے جڑتے ہیں تو 50-50 کی پوزیشن ہوتی ہے، 50% آپ آگے بڑھتے ہیں، 50% خدا آگے بڑھتا ہے۔ تو جب خدا آگے بڑھے گا، جب ہی بڑھے گا تب آپ 50% آگے بڑھیں گے۔ ہم لوگ کسی کو بھی خدا مان کر کے سوچتے ہیں کہ جو ہماری جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، ہماری کوئی تھرلنگ تھی یا ہماری کوئی ایکٹیسی تھی وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایون دین میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں ہی کچھ جگہوں پر اسپریچول کٹیا ہے، اسپریچول یاترا ہیں، اسپریچول سوئمنگ ہے، جہاں پر آدمی کو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خدا کو پانا ہے تو آپ کو خدا کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور وہ خدا جو آلمائٹی گاڈ ہے، جس کی کا ثانی کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ تو ایسے خدا کو، جس خدا کو ہم پانا چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں، کیونکہ خدا سب کے پاس ہے۔ کسی نے کسی پیر کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی پیڑ کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی مہاتما کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی دیوتا کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ایشور کو خدا بنانا چاہتے ہیں، پرمیشور کو چاہتے ہیں کہ ہماری آتما کو شانتی ملے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آتما کو شانتی نہیں ملتی، قرآن میں تو لکھا ہے کہ جو ایشور کا ذکر کرے گا وہ شانتی ملے گی۔ ان کے پاس ریئل خدا ہے کہاں؟ تو اگر آپ کو ریئل خدا پانا ہے تو ریلائزیشن آف گاڈ، یعنی کہ آپ کو ایک سفر کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی ایک سفر ہے، اور وہ زندگی صرف یہی ختم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ صرف 5% یوز ہوا ہے اس ورلڈ میں۔ جو 95% ہمارا برین ہے وہ یوز ہوگا ہماری دیہ انت کے بعد، یعنی کہ انتقال کے بعد۔ تو یہ کتاب آپ کو، آپ کے انٹلیکچول کوشنٹ کو، آپ کے اسپریچول کوشنٹ کو، آپ کے جو سفر ہے، آپ کی جو یاترا چل رہی ہے، یہ ایک سفر ہے۔ میں بھی ہوں ایک سفر میں ہوں، آپ بھی ایک سفر میں ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں۔ ایک سفر یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر جو سفر ہمارے کام آئے گا وہ ہمارا وہ دھن ہوگا، وہ کوشنٹ ہوگا، وہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوگا جو ہم نے خدا کے لیے، خدا کو سوچنے کے لیے آرٹ آف سینس چاہیے گاڈ یا سائنس آف گاڈ کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اب دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ نماز ہمیں ضمانت دیتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا بنائے گی، روزہ ہمیں ضمانت دیتا ہے وہ ہمیں بیسٹ سکر بنائے گا، وہ ہمیں متقی بنائے گا، وہ ہمیں ڈائلوٹ پرسن بنائے گا۔ لیکن نہ ہم ڈائلوٹ پرسن بن پاتے اور نہ ہی ہم اسپریچول بن پاتے، تو ہماری نماز، ہماری روزہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو بھی کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہوں تو اس میں دھیان رکھیں اس کے بارے میں کہ کیا ہمارا ڈیولپمنٹ، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ یا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو اپنی نماز کو دھیان سے، غور سے پڑھیں، اور قرآن کو غور سے سمجھیں، اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن بھی آپ کو پھر بہت جلد سمجھ میں آئے گا۔